बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सेकंड ईयर का 2021 का पेपर लेकर आई हूँ। एजुकेशन का पेपर है 2021 का। तो पेपर की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जाने। पहला एमसीक्यूज़ है, सुफ़ा से फ़ारिगुल तहसील होने वाले तुलबा को क्या कहा जाता है? आलिम, कारी, फाजिल, मोल्लिम। तो राइट आंसर है कारी। इब्न सीना के साथ महमूद गजनवी के दरबार में कौन गया? मूसा बिन ख्वारज़मी, अफलातून, अल हशीम या अल बैरूनी। तो राइट आंसर है अल बैरूनी। दरसे निज़ामी का नसाब किसने तरतीब दिया? औरंगज़ेब, मुल्ला निज़ामुद्दीन सहालफ़ी, शाह वलीउल्लाह या फ़तहुल्लाह शहराज़ी। तो राइट आंसर है मुल्ला निज़ामुद्दीन सहालफ़ी। अज़दुल मलिक किसका ख़ताब है? फ़तहुल्लाह शहराज़ी का, इब्न सीना का, शाह वलीउल्लाह का या अल बैरूनी का? तो राइट आंसर है फ़तहुल्लाह शहराज़ी का। चार्टर एक्ट कब मंजूर हुआ? 1809, 1810, 1811, 1813। तो राइट आंसर है 1813। किस कौमी तालीमी पॉलिसी या कमीशन में कंप्यूटर की तालीम मुतारिफ़ करवाएगी? तालीमी पॉलिसी 18 से 1972, तालीमी कमीशन 1959, तालीमी पॉलिसी 1979 या तालीमी पॉलिसी 1992। तो राइट आंसर है तालीमी पॉलिसी 1992। टेक्स्ट बुक बोर्ड की ज़िम्मेदारी क्या है? इम्तहानात की तैयारी, दरसी कुतब की तदवीन और इशाअत, इमदादी कुतब की तैयारी या निसाब साजी। तो राइट आंसर है दरसी कुतब की तदवीन और इशाअत। कौन से कौमी तालीमी पॉलिसी या कमीशन ने सानवी और आला सानवी सतह पर इम्तहानी बोर्ड का क़याम तजवीज़ किया? तालीमी पॉलिसी 1972 टू 80, तालीमी कमीशन 1959, तालीमी पॉलिसी 1979 या तालीमी पॉलिसी 1992। तो राइट आंसर है कमीशन 1959। कौन सी तालीमी पॉलिसी या कमीशन ने इल्मुल तालीम को आला सानवी और डिग्री सतह पर बतौर इख्तियारी मज़मून तजवीज़ किया? पॉलिसी 1992, 1979, 1970 या 1959। राइट आंसर है 1970। उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी कौमी तालीमी पॉलिसी कमीशन के तहत निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लिया गया? 1972, 1959, 1979 या 1992। तो राइट आंसर है 1972 टू 80। कौन सी कौमी तालीमी पॉलिसी में फ़ौजी तरबियत को लाजमी और इम्तहानात में इस बुनियाद पर इजाफी नंबर तजवीज़ किया गया? तो तालीमी पॉलिसी 1979, तालीमी पॉलिसी 1992, तालीमी पॉलिसी 1972 टू 80 या तालीमी पॉलिसी 1959। तो राइट आंसर है 1979 है। कौमी सतह पर कौन सा इदारा यूनिवर्सिटियों की निगरानी का काम करता है? तो गुरबत मिटाओ कमीशन, ख्वानदगी कमीशन, कौमी तालीमी कमीशन, आला तालीमी कमीशन। राइट आंसर है आला तालीमी कमीशन। कौन से कौमी तालीमी कमीशन या पॉलिसी ने बीए की डिग्री को 2 साल से 3 साल कर दिया? तो यहाँ पर आ जाएगा 1959 राइट आंसर है। ठीक है। तालीम सबके लिए EFA प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या था? तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिल करना, देही इलाकों की तालीमी तरक्की, सबके लिए निसाब साजी, सबके लिए दरसी कुतब की तैयारी। तो तमाम बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना राइट आंसर है। टैबिटा किसका मुखफ़फ़ है? टेक्निकल इन्हांसमेंट एंड वोकेशनल टीचिंग अथॉरिटी, टेक्निकल एवल्यूएशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, टेक्निकल एक्सटेंशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद है 2003 के अदाद शुमार के मुताबिक कितने फ़ीसद पाकिस्तानी अभी भी ख्वानदा हैं? तो इसमें राइट आंसर है 51.6। शरह ख्वानदगी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर भूटान और नेपाल से नीचे, भूटान या नेपाल से ऊपर, भूटान और बांग्लादेश से ऊपर, भूटान और बांग्लादेश से नीचे। तो राइट आंसर है नेपाल और भूटान से नीचे। पाकिस्तान में नाख्वानदगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? स्कूलों की कमी, तर्क मदरसा, गुरबत, आबादी में इजाफा। तो राइट आंसर है गुरबत।
لمس کا کس کا مخفف ہے؟ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، لاہور یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز، لاہور یونیورسٹی آف ماڈل سائنسز، لاہور یونیورسٹی آف میٹرنگ سائنسز۔ تو پہلا آپشن ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز۔ فنی تعلیمی بورڈ کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے؟ ضلع کی حد تک، صوبے کی حد تک، یا پورے ملک میں؟ تو رائٹ آنسر ہے صوبے کی حد تک۔ لیجیے ناظرین، اب آپ کے سامنے آ رہا ہے شارٹ کویسچنز کا پورشن، اور یہ پارٹ 2 ہے، اور اس میں دیکھیں شارٹ کویسچن دیے ہوئے ہیں، یہ سارے میں پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، امام غزالی کا مختصر تعارف لکھیں۔ امام غزالی کے تعلیمی فکر کے مطابق کوئی سے 3 مقاصد لکھیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مختصر تعارف دینا ہے 2 نمبر کا، اور پھر 3 مقاصد لکھنا ہے۔ جتنی چیز پوچھی گئی اتنی لکھیے گا، بہت لمبی لمبی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا پھر علامہ زرنوجی اور تعلیم المتعلم میں طلباء اور اساتذہ کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں، صرف 5 کے متعلق تحریر کریں۔ تو صرف 5 ہدایات آپ نے لکھنی ہے، پورا کا پورا ٹاپک نہیں اٹھا کے لکھنا، ایک نمبر کی 5 ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، ابن خلدون کے مطابق علوم کی کتنی اقسام تھیں؟ کوئی سی 2 کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ اب ابن خلدون کے ٹاپک میں سے آپ نے پہلے اقسام بتانی ہے 1 نمبر میں، کہ کتنی تھی، 3 تھی، 4 تھی، 5 تھی، نمبر بتانا ہے ایگزیکٹ، اور پھر ان میں سے کوئی سی 2 جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جامعہ سے کیا مراد ہے؟ برصغیر میں مکتب اور مدارس کے نظام تعلیم کیا تھا؟ یہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، جتنے پورشن ہے کوشچن کے اس کے مطابق سالو کرنا ہے۔ آگے کوشچن نمبر 3 ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز کب ہوا؟ ٹھیک ہے، 1 نمبر کا یہ دینا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی اس دور کی تعلیمی پالیسی سے اخذ شدہ کوئی سے 4 نتائج لکھیں۔ تو یہ ان چاروں کا 1 نمبر ہوگا ٹوٹل۔ یا پھر درس نظامی کب رائج ہوا اور اس کی کوئی سی 4 خصوصیات بتانا ہے، کہ سن بتانا ہے کہ کب رائج ہوا، اور پھر اس کی 4 خصوصیات بھی آپ نے لکھنی ہے۔ ووڈ ڈسپیچ کے 5 خط و خال تحریر کریں، یا 1813 کے چارٹر ایکٹ کی 5 نمایاں دفعات۔ دونوں میں 5 لازمی لکھنی ہے، 5 کم ہوئی تو پھر نمبر نہیں ملے گا، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، ہر ایک آپشن میں یہی ہے۔ تحریک دیوبند کی 5 امتیازی دفعات لکھیں، 5 لکھنی ہے، یا سارجن رپورٹ کے 5 نکات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 کے 5 اہم تجاویز لکھنی ہے، یا پھر 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے نام، قائد اعظم کے پیغام کے کوئی سے 5 نکات لکھنے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، لیکن 5 لازمی لکھنے ہیں۔ تعلیم نسواں میں کمی کی کوئی سی 5 وجوہات تحریر کریں، یا تعلیمی پالیسی 1992 سے 2010 کے مطابق تعلیم کے مقاصد تحریر کریں، ٹھیک ہے، یہ دونوں اسی طرح ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ پھر ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے؟ نیز ترک مدرسہ پر قابو پانے کے 3 اقدامات تحریر کریں۔ تو 2 نمبر ترک مدرسہ کی ڈیفینیشن آپ نے بتانی ہے، اور 3 اقدامات بتائیں گے تو آپ کو 5 نمبر تب ملیں گے۔ یا صوبائی محکمہ تعلیم کے ذمہ داریاں یا فرائض، یہ بھی 5 ہی کریں گے تب۔ اس کے بعد ہے شعبہ تدوین نصاب کے اہم وظائف لکھیں، یا دیہی تعلیمی ترقی۔ اب یہ 5 نمبر کا ہے، وظائف آپ نے 5 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف۔ لانگ کویسچن ہے، برصغیر میں مسلم دور میں تعلیم کے مدارس کون سے تھے؟ نیز برصغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے ہیں ان پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، تو مدارس کے نام بتانے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں لکھیں، تحریک علی گڑھ کے 4 اسباب۔ تعلیمی خدمات آپ نے ساری بتانی ہے، اور 4 اسباب بھی لکھنے ہیں، دونوں کے، ایک کے 6 نمبر ہے، ایک کے 4 ہیں۔ سوال نمبر 2 میں قومی تعلیمی پالیسی 1972 پر مفصل نوٹ لکھنا ہے، جتنا ہے سارا لکھنا ہے، اور خواندگی سے کیا مراد ہے؟ خواندگی کی 4 وجوہات تحریر کریں۔ نیز پاکستان میں ناخواندگی کم کرنے کے لیے کون سی 6 تجاویز لکھیں، ٹھیک ہے، اور لاسٹ کویسچن ہے، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ بد نظمی کی کوئی سی 6 وجوہات تحریر کریں، ٹھیک ہے، مراد کے 4 نمبر ہیں اور وجوہات کے 6 نمبر ہیں۔ امتحانات کیوں اہم ہیں؟ نیز فیڈرل بورڈ، انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فعال تحریر کریں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا لانگ کویسچن، ان میں سے ہر پوائنٹ کرنا ہے۔ اگلا سیشن تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔